پی ٹی آئی کی 24 نومبر کا احتجاج کی کال، لاہور میں پولیس کا کریک ڈاؤن شروع کر دیا گیا۔ شاہدرہ، ملت پاک، گرین ٹاؤن، سول لائنز میں چھاپے، متحرک کارکن گھروں، دفاتر اور ڈیروں سے گرفتار۔ پولیس کارروائیوں کی کلوز سرکٹ فوٹیجز بھی سامنے آ گئیں۔ ذرائع کے مطابق کارکنوں سے شیورٹی بانڈ لے کر رہا کر دیا گیا۔ کا احتجاج یہ گھر میں بھاوج اور نند کی لڑائی ہے۔ 2014 میں ایک شخص نے ڈی چوک پر حملہ آور ہو کر اس وزیر اعظم کو جو ملک کو ترقی دے رہا تھا گلے سے گھسیٹ دو کے نعرے لگائے، تب بھی ملک ترقی کر رہا تھا۔ آپ نے پروٹیسٹ کرنا ہے تو آپ اپنے صوبے میں پروٹیسٹ کریں۔ 24 نومبر کا احتجاج نند بھاوج کی لڑائی ہے۔ ملک میں آگ لگانا کوئی انقلاب نہیں، ایک قیدی کو چھڑانے کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کے تنقیدی نشتر، کہا بانی پی ٹی آئی کی رہائی احتجاج یا الٹیمیٹم سے نہیں ہوگی، انقلاب اور بغاوت کے فرق کو سمجھیں۔ وہ ایز پی ٹی آئی کے پروپیگنڈا سیل کے مروجہ قوانین کے مطابق مختلف اکاؤنٹ سے آپریٹ کرتے ہیں۔ 3 غالباً اکاؤنٹس ہیں موصوف کے پاس، جس کے اوپر انہوں نے یہ ویڈیو جو ہے وہ میرے نام سے پوسٹ کی۔ 81 کروڑ روپیہ لگا ہے پچھلے لانگ مارچ کے اندر جو امین گنڈا پور خیبر پختونخوا سے اسلام آباد لے کے گیا تھا۔ یہ کس کے باپ کا پیسہ ہے جو خیبر پختونخوا کے لوگوں پہ لگنا چاہیے، لیکن لگ وہ سیاست کے اوپر رہا ہے۔ پشاور دہشت گردوں کی اماج گاہ بن چکا، کسی کی محبت میں اتنا آگے نہ نکل جائیں پاکستان کی بربادی نظر نہ آئے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں یہ لوگ فساد کرنے آ رہے ہیں، ان کے پلان اے بی سی ہیں، ریاست کے پاس پوری اے بی سی ہے۔ سائبر کرائم کو دوبارہ منظم کیا جا رہا ہے، اب ایسا نہیں ہوگا کہ آزادی اظہار رائے پر آپ کسی کو کچھ بھی کہہ دیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی 24 نومبر احتجاج کی تیاریاں، کارکنان کو موبلائز کرنے کے لیے ورچوئل جلسے کا اعلان۔ پی ٹی آئی کی جانب سے آج شام ورچوئل جلسے کا انعقاد کیا جائے گا۔ جلسے میں مرکزی اور صوبائی قیادت شرکت کرے گی۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر علی امین گنڈا پور خطاب کریں گے۔ تحریک انصاف کا 24 نومبر کو احتجاج کا معاملہ، پی ٹی آئی نے پنجاب سے قافلوں کے لیے 10 رکنی مانیٹرنگ کمیٹی بنا دی۔ ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی نے فنڈ اکٹھا کرنے کی بجائے ارکان کو اور ٹکٹ ہولڈر کو ذمہ داری سونپ دی۔ صرف اوورسیز فنڈ ریزنگ کے لیے ویب سائٹ تشکیل دے دی گئی۔ طلباء کی موجیں ختم، اسکول اور کالجز 13 دن بعد دوبارہ کھل گئے۔ تعلیمی اداروں میں احتیاطی تدابیر کے تحت نئے ضوابط نافذ ہوں گے۔ اسکولوں میں مارننگ اسمبلی پر پابندی عائد، بیرونی سرگرمیوں پر مکمل پابندی، طلباء اور اساتذہ کے لیے ماسک پہننا لازمی قرار۔ قدرت مہربان، اسموگ کی صورتحال میں بہتری، شہر میں سورج آب و تاب سے چمکنے لگا۔ دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں لاہور دوسرے نمبر پر آ گیا۔ شہر کا اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس 224 ریکارڈ۔ عسکری 10 میں شرح آلودگی 293 سے تجاوز کر گئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ ہفتے بارش ہونے کا کوئی امکان نہیں۔ اسموگ اور ماحولیات آلودگی انسدادی مہم، زگ زیگ ٹیکنالوجی کے بغیر چلنے والے 15 بھٹے مسمار کر دیے۔ آلودگی پھیلانے پر 3 صنعتی یونٹ سیل کر دیے گئے، مقدمات درج۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ اسکول کھول دیے، اساتذہ اور طلباء ماسک کا استعمال یقینی بنائیں، ایک قوم بن کر ہم اسموگ سے نجات پائیں گے۔ پنجاب پولیس اسموگ کی روک تھام اور ماحولیاتی تحفظ کے لیے ان ایکشن ہے۔ کریک ڈاؤن کے دوران 66 مقدمات درج کیے گئے، 32 افراد گرفتار، 687 افراد کو 15,86,000 روپے سے زائد جرمانے عائد۔ فصلوں کی واقعات جلانے کی 41، دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کی 547 خلاف ورزیاں ہوئیں۔ میٹرک اور انٹر کے امتحانی نظام میں اہم تبدیلیوں کا فیصلہ، امتحانات میں گریس مارکس کو 3 سے بڑھا کر 5 کر دیا گیا، پاسنگ مارکس 33 سے بڑھا کر 40 کر دیے گئے۔ انٹر بورڈ کوارڈینیشن کمیٹی نے تعلیمی بورڈز کو تبدیلی سے آگاہ کر دیا، 3 مضامین میں فیل ہونے کی صورت میں گریس مارکس نہیں ملیں گے۔
سرکاری افسران کے اثاثہ جات کی تفصیلات کا انٹرنیشنل مانیٹرنگ فنڈ کا مطالبہ منظور، بیوروکریٹس کے اثاثہ جات کی تفصیلات فراہم کرنے کے لیے طریقہ کار وضع کرنے کا فیصلہ، وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتیں طریقہ کار وضع کریں گی، پنجاب حکومت نے وفاق کی شرط رازداری رکھنے کی بنا پر مان لی، بیوروکریٹس کے بینک اکاؤنٹس کی تفصیلات فراہم کی جائیں گی۔ حکومت کا پنجاب فورینزک سائنس ایجنسی کے لیے مزید آلات اور مشینری خریدنے کا فیصلہ، پہلے مرحلے میں 1 ارب روپے سے آلات اور مشینری خریدنے کی منظوری، دوسرے مرحلے میں 3 ارب سے زائد رقم خرچ کرنے کا تخمینہ لگایا گیا، پرانی ٹیکنالوجی کو نئی ٹیکنالوجی سے تبدیل کیا جائے گا۔ پنجاب حکومت کا ریونیو سٹاف کی اپ گریڈیشن کا فیصلہ، بورڈ آف ریونیو پنجاب کا سیکریٹری محکمہ خزانہ کو مراسلہ ارسال، حتمی منظوری کے بعد تحصیلداروں کو گریڈ 17 اور نائب تحصیلدار کو گریڈ 16 دیا جائے گا، پٹواری گریڈ 9 سے 11 میں اپ گریڈ ہو سکیں گے۔ ڈی آر بی کینال پر ٹریٹمنٹ پلانٹ پروجیکٹ کی لاگت میں 33 ارب روپے کا اضافہ، 21 ارب 4 کروڑ 57 لاکھ کا منصوبہ 54 ارب 13 کروڑ 84 لاکھ کا ہنسا عبور کر گیا، منصوبہ مارچ 2023 میں مکمل ہونا تھا، پنجاب حکومت نے اب جون 2023 میں منصوبہ مکمل ہونے کی نوید سنا دی۔ صوبائی حکومتیں اور وفاقی ادارہ بھی متروکہ وقت املاک بورڈ کے نادہندہ نکلے، آڈٹ رپورٹ جاری، افسران کرائے کی رقم کے 8 کروڑ 10 لاکھ وصول کرنے میں ناکام، ایف بی آر 1 کروڑ 34 لاکھ 37 ہزار اور منسٹری آف انفارمیشن ٹیکنالوجی 20 لاکھ 91 ہزار کی مقروض ہے۔ اسپیکر ملک محمد احمد خان کی زیر صدارت قائمہ کمیٹی برائے لا ریفارمز کا اجلاس ہوا، پولیس احتساب، نگرانی کے نظام اور قانون سازی کے عمل کو جدید کرنے پر غور، کمیٹی کی حکومت کو 2 ہفتوں میں صوبائی عوامی تحفظ اور شکایات کمیشن قائم کرنے کی ہدایت۔ سواری سے خود مختاری، مریم نواز بائکس اسکیم کامیابی سے جاری، اسٹوڈنٹس کے لیے بائکس کی تعداد 20,000 سے بڑھا کر 27,200 کر دی گئی، ترجمان محکمہ ٹرانسپورٹ کا کہنا ہے کہ طلبہ میں 7,500 بائکس تقسیم کر دی گئیں۔ کمشنر لاہور زید بن مقصود کی زیر صدارت اجلاس، ترقیاتی اسکیموں میں شامل مزارات پر پیش رفت کا جائزہ لیا، ایڈیشنل سیکریٹری اوقاف کی داتا دربار کی توسیع کے لیے زمین ایکوائر پر بریفنگ، بادشاہی مسجد، متبرکات اور نوادرات میں اور مزار اقبال کے گرد ڈیولپمنٹ پروگریس کا بھی جائزہ لیا۔ پاکستانی معیشت کے دن بدلنے لگے، کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ سرپلس میں، ادائیگیوں کا توازن بہتر ہو گیا، کرنٹ اکاؤنٹ 21 کروڑ 80 لاکھ ڈالر سرپلس میں چلا گیا۔ لیسکو افسران نے اوور بلنگ کا نیا طریقہ ایجاد کر لیا، سب ڈویژنز میں صارفین کو ایڈوانس بلنگ کا انکشاف، لائن لاسز پورا کرنے کے لیے زرعی، کمرشل اور صنعتی بلوں میں اضافی یونٹس ڈال دیے جاتے ہیں، ذرائع کے مطابق بلوں کی پرنٹنگ تک اضافی یونٹس کا انڈیکس پورا ہو جاتا ہے۔ مسلسل کمی کے بعد مرغی کی قیمت میں ایک بار پھر اضافہ، چکن کا گوشت 8 روپے مہنگا، قیمت 490 روپے ہو گئی، انڈے 1 روپیہ فی درجن مہنگے، قیمت 345 روپے ہو گئی، مارکیٹ میں انڈوں کی پیٹی 2230 روپے میں فروخت ہونے لگی۔ مہنگائی کا جن بے قابو، سبزیاں پھل عوام کی قوت خرید سے باہر، لہسن 670، ادرک 520، مٹر 190، پیاز 130 اور ٹماٹر 145 روپے کلو ہو گئے، انار 285، پپیتا 265، کھجور 430 اور انگور 310 روپے کلو میں فروخت ہونے لگے۔ جعل ساز مافیا کے خلاف پنجاب فوڈ اتھارٹی کا آپریشن، فوڈ سیفٹی ٹیموں کا کیچپ اینڈ مائونیز یونٹ پر چھاپا، 410 کلو کیچپ، 300 کلو ساسز، ممنوعہ چائنیز نمک طلب کر دیا گیا، 1 لاکھ روپے جرمانہ عائد۔